اور یہ غلط فہمی دل سے نکالیں۔ بندیالوی جو کچھ کہے گا قرآن و حدیث کے مطابق کہے گا۔ اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق کون ہے؟ پہلے یہ فیصلہ کرو، اس کے بعد ہے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ پہلے فیصلہ کرو کہ اہل بیت کا پہلا مصداق کون ہے۔ اگر تم فیصلہ نہیں کرتے ہو تو بندیالوی پورے اعتماد سے ایک پختہ بنیاد پہ قدم رکھ کے کہنا چاہتا ہے اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق میرے نبی کی بیویاں ہیں۔ بے شک ہمارے علماء نے آج تک کسی کو بتایا نہیں، ڈرتے رہے۔ قرآن اٹھا لیجئے، اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق کون ہے؟ بولو بولو، کیوں نہیں بولتے ہو؟ سبحان اللہ دا کدھا اسٹاک سارا ختم تے نہیں ہو گیا؟ تو میرے نال بھی تعاون کرو، تے بڑے نوٹ شوٹ بھی سٹے جے۔ لکھ لو یہاں، کوئی تمہیں نہیں بتائے گا۔ پہلے فیصلہ کرو کہ اہل بیت کا پہلا مصداق کون ہے۔ سورت ہود ہے، 12واں پارہ ہے، آیت نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے، گھروں میں جا کے جائیے گا، سورت ہود کو پڑھیے گا، آپ کو یہ سارا مضمون وہاں مل جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر فرشتے آئے ہیں انسانی شکل میں، بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے۔ ان کی بیوی کا نام ہے سارہ۔ کیا نام ہے؟ ان کی اولاد کوئی نہیں، نہ لڑکی نہ لڑکا۔ جب بیٹے کی بشارت دی نا اور یہ بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، تو پہلے سارہ پردے میں تھی، انہوں نے مہمان سمجھا تھا نا۔ اب پتہ چلا کہ یہ انسان نہیں ہے، فرشتے ہیں، پردے کی ضرورت نہیں، سارہ بھی سامنے آ گئی۔ تو سارہ کیا کہتی ہے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا، آلے دو، کیا میں جنوں گی؟ تم جو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہو، آلے دو، میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، میں ہوں بڑھیا، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور میرا یہ خامد بھی بوڑھا، 99 سال عمر ہے، میں بڑھیا، میرا یہ خامد بوڑھا، آلے تو میں جنوں گی۔ کس قسم کی خوشخبری دیتے ہو؟ آگے سے فرشتے کہتے ہیں قالو اتعجبین من امر اللہ، سارا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم پر، اس خوشخبری پر۔ اور کوئی تعجب کرے یا نہ کرے تے گل دل لگ دیے ابراہیم دے گھارے چ رہن والےاں نوں، ابراہیم دے گھارے چ رہن والےاں نوں یہ بات تعجب والی لگے تو یہ سمجھ نہیں آتی جس گھرانے نے دیکھا ہو کہ جلتی ہوئی آگ بھی گلزار بن گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس گھر میں تو معجزے ہوتے رہتے ہیں، اس گھر میں تو انہونیاں ہوتی رہتی ہیں، اس گھر میں تو ناممکن ممکن بنتے رہتی ہیں، معجزے صادر ہوتے رہتے ہیں۔ خدا کے لیے بندیالوی کی بات سنیے گا، بندیالوی کی بات نہیں ہے، رب کی بات ہے۔ قرآن میں رب نے اس کو ذکر کیا، فرشتے بولے، رب نے اس کو ذکر کیا۔ میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، ترجمہ بھی نہیں کروں گا، واضح ہو جائے گی بات ساری۔ کس کو خطاب کر رہے ہیں فرشتے؟
بیوی کو سارا کون ہے؟ ان کا کوئی بیٹا، داماد، بیٹی، نواسے، بولو بولو بولو، کوئی بھی نہیں۔ ایک خامد ہے، ایک بیوی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں تاجبینا من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل بیت۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ کی رحمتیں ہو تجھ پر، برکتیں ہو تجھ پر۔ اہل البیت کون؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کیوں علماء اس کو بیان نہیں کرتے؟ کیوں لوگوں کو نہیں بتاتے کہ اہل بیت کا پہلا مصداق وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، خدیجۃ الکبریٰ ہے، سیدہ حفصہ ہے؟ کیوں اسے چھپایا گیا ہے؟ خدا گواہ ہے 22ویں پارے میں جہاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت یہاں ہے 22ویں پارے کے پہلے صفحے پر۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جاؤ گھروں میں 21ویں پارے کی آخری آیت سے شروع کر دو، پھر 22ویں پارے کا شروع کر دو، پھر آیتیں پڑھتے آؤ، اور اس آیت کے بعد جس میں اہل بیت کا ذکر، اس سے اگلی آیت پڑھو۔ خدا دی قسمیں پہلی آیت تچ بھی نبی پاک دیاں بیویاں دا ذکر تے بعد والی آیت وچ بھی نبی پاک دیاں بیویاں دا ذکر۔ یا نساء نبیے، یا نساء نبیے، یا نساء نبیے۔ جائیے پڑھیے یا نساء نبیے، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، دنیا کی کوئی عورت تمہارے ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ سب سے پہلا مصداق اہل بیت کا کون ہے؟ زور سے بولو۔ اس کے بعد بیٹے بھی، اس کے بعد بیٹیاں بھی، اس کے بعد داماد بھی، اس کے بعد نواسے بھی، اس کے بعد نواسے، وہ سب اہل بیت میں۔ لیکن پہلا مصداق کون ہے؟ آپ بیویوں کو ایک طرف کر دیتی ہیں، اتنا ظلم۔ ہم قطعاً منکر نہیں ہیں کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں شامل نہیں، یا حضرت سیدہ فاطمہ اہل بیت میں شامل نہیں، یا حسنین کریمین بیت میں اہل بیت میں، وہ اہل بیت میں شامل ہیں، حضرت علی بھی، حسنین کریمین بھی، سیدہ فاطمہ بھی۔ اور تم جن کو نہیں شامل کرتے ہو نا، بندیالوی ان کو بھی شامل کرنے لگا ہے۔ حسنین کریمین کی بڑی بہن زینب، حسنین کریمین کی دوسری بہن ام کلثوم، یہ سکی بہنیں ہیں، سکی بہنیں سیدہ فاطمہ کے بطن سے ہیں۔ تم نے صرف چند لوگوں پہ اس کا اطلاق کیا، ظلم نہ کرو۔ حضرت علی کی ساری اولاد جو سیدہ فاطمہ سے ہے وہ ساری کیا ہے؟ بولو زور سے بولو۔ تم نے زینب اور ام کلثوم کو کیوں نکالا؟ تم نے حضرت حسن کی اولاد کو کیوں نکالا؟ کیوں نکالا؟ حضرت حسن اسی حیدر کرار کا بیٹا نہیں، بڑا بھائی ہے، ان کی اولاد اہل بیت کیوں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد جو سیدہ فاطمہ کے بطن سے ہے وہ کون ہے؟ ان سے بولو۔ ہم کوئی منکر ہیں؟ ہم کوئی انکار کرتے ہیں؟ ہم قطعاً انکار نہیں کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، لیکن بندیالوی کہتا ہے یہ انصاف دی ماں نہیں مر گئی نا، اور کسی کونے خدرے میں اگر انصاف کی ماں زندہ ہے نا، تو پھر بندیالوی کہتا ہے میرے نبی کی چاروں بیٹیاں اہل بیت ہیں۔ بے شک بولو نا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت زینب بھی کیا ہے؟ ام کلثوم، حضرت رقیہ، پھر سیدہ فاطمہ، حضرت علی بھی اہل بیت ہیں، عثمان ذوالنورین بھی اہل بیت ہیں۔ ذرا وسیع کرو یار،
اہل بیت کا مفہوم اتنا نہیں، وسیع کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے اکیلے داماد ہیں، عثمان دوہرا داماد ہے۔ حضرت عثمان کے گھر میرے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ میں صرف اہل سنت سے پوچھنا چاہتا ہوں، جنہوں نے 4 بیٹیاں نہیں ماننی، میں ان سے کیوں پوچھوں؟ میں ان سے سوال بھی نہیں کرنا چاہتا، میں تو اہل سنت سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ تو 4 اہل بیت ہیں کہ نہیں؟ پھر ان کے جو میرے نبی کے داماد ہیں وہ سارے داماد بھی کیا ہیں؟ اہل بیت۔ ان بیٹیوں کی جو اولاد ہے وہ بھی اہل بیت۔ حضرت زینب کا بیٹا ہے علی الزینبی، جی کیا نام ہے اس کا؟ علی الزینبی، میرے نبی کا نواسا ہے۔ فتح مکہ کے دن میرے نبی جس اونٹنی پہ سوار تھے نا، میرے نبی کے پیچھے یہی بیٹھا ہوا تھا۔ 15-16 سال کی عمر تھی اس وقت اس کی۔ جنگ یرموک میں کفار سے لڑتے ہوئے اس نے جام شہادت نوش کی۔ یہ میرے نبی کا نواسا ہے۔ اس کی بہن کا نام ہے امامہ، حضرت زینب کی بیٹی ہے، نام کیا ہے؟ امامہ۔ امامہ یہ امام نہیں جس طرح لکھا جاتا، بس بھی امام، بس صرف ہے ڈالنی ہے، امامہ۔ کتنا خوبصورت نام۔ تو ان بڑا شوق ہوندہ بھی بچیاں دے نا کوئی نویں تو نویں رکھے جان، پہلے کسی کا نام بھی نہ ہو۔ ہمارے کسی پڑوسی نے میں نے پوچھا بھی بیٹی ہوئی ہے تو نام کیا؟ اس کہ عشا، اور میں یا کیا رکھنا سی تے صبح رکھنا سی، عشا اندھیرا اندھیرا۔ ایک بندے نے مولانا بیٹی کا نام رکھا وریشا۔ پوچھا گیا بھائی وریشا، اس کا قرآن ہے وریشا، حالانکہ وہاں واو الگ ہے، ریشن الگ ہے۔ وریشن اصل لفظ کیا ہے؟ وریشن، وہ سمجھا وریشا، نام رکھ دی۔ آپ کو اچھے اچھے نام رکھنے کا شوق ہے تو میں آپ کو نیا نام کے دے کے جا رہا ہوں، امامہ۔ یہ کون ہے؟ میرے نبی کی، زور سے بولو، زور سے بولو۔ اٹھا بخاری، میں نے کہا اہل سنت میرے مخاطب ہیں، اہل سنت کے علماء، اٹھا بخاری۔ میرے نبی جب گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے، نفلی نماز، یہی امامہ سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ بندیال بھی کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہے کہ یوں شٹلیات ممبر پہ بیان کر رہا ہے۔ اور اگلی بات سنو، اگلی نفلی نماز ہے، میرے نبی اسے اتارتے، سجدہ کرتے، جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے امامہ کو پھر اٹھا کے اپنے کاندھے پہ بٹھا لیا کرتے۔ جی ہار آئے، ہار مال غنیمت میں ہار آ گئے، ایک ہار بہت خوبصورت۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ لفظ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ کیا کہا میرے آقا نے؟ جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی اسے ملے گا۔ صحابہ نے خسر پھسر شروع کی، اے ہار تے عائشہ دے گھر گیا، اے ہار تے عائشہ دے گھر گیا۔ ان کے ذہن میں تھا کہ حضرت عائشہ سے نبی پاک کو سب سے زیادہ محبت ہے تو انہی کو دیں گے۔ جب ہار کی تقسیم کا وقت آیا تو میرے نبی نے فرمایا میری نواسی امامہ کو بلاؤ۔ میرے نبی نے ہار ان کے گلے میں ڈالا۔ آج سے پہلے جن جن لوگوں کو یہ پتا تھا کہ میرے نبی کا ایک نواسا علی بھی ہے، ایک نواسی امامہ بھی ہے، او ذرا تکلیف کرو تے ہاتھ کھڑے کرو۔ ماشاءاللہ، تسی بھی میرے کو نہیں سنے ہوں، ماشاءاللہ، اور کوئی نہیں علماء بیان کرو، اس طرف نہیں جائیں گے علماء، حقیقتیں آپ کو نہیں بتائیں گے۔ اگلی بات اتنے بندوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا، اگلی بات میں کہنے لگا، وہ ذرا سنیے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ کا جب آخری وقت آیا نا اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیتیں کی تو ان میں ایک وصیت یہ تھی میرے بعد شادی کرنی ہے تے میری بھانجی امامہ نال کرنی ہے۔
جی. اور سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے جو شادی کی تھی وہ کس کے ساتھ کی تھی؟ بولو بولو بولو. کوئی میں یوں ہی باتیں کرتا چلا جا رہا ہوں. کون جھٹلا سکتا ہے اس کو؟ انصاف کی کتابیں پڑھو، تاریخ کی کتابیں پڑھو. یہ حضرت حسنین کریمین کی ستیلی ماں ہیں، خالہ زاد بہن بھی ہے اور ستیلی ماں. حضرت علی نے ان سے شادی کی تھی. اس دا جنہوں نے پتہ سی وہ ہاتھ کھڑے کو. ماشاء اللہ. چلو یار واپس پلٹو. پتہ نہیں ہم کیا بیان کرنا چاہتے تھے. ہاں حضرت علی ہاں بالکل. جزاک اللہ جزاک اللہ. میرے آقا نے تینوں بیٹیاں بنو امیہ کو بیاہ دی. ماشاءاللہ. زینب بھی، ام کلثوم بھی، رقیہ. تینوں کی شادیاں بنو امیہ میں کی. حضرت عثمان بنو امیہ میں. مسجد نبوی کی جگہ کس نے خرید کے دی تھی؟ وہ یہودیوں سے کنواں میٹھے پانی کا خرید کے کس نے دیا تھا؟ عثمان نے. کس خاندان سے تعلق ہے؟ یہ علم کا پاگل اپنی تقریر میں کہتا ہے بنو امیہ حضرت علی کی جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں. پھر آگے کہتا ہے وہ تے میری جوتیاں چ بیٹھنے دے قابل نہیں. واہ مزہ نہیں آ گیا؟ شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے؟ بنو امیہ کی تو خدمات ہیں. مکہ فتح ہوا تو میرے نبی نے جس گھر کو دار امن قرار دیا تھا وہ کس کا گھر تھا؟ ابو سفیان کا. مسجد نبی بیت اللہ کا پہلا مؤذن جس کو بنایا وہ کون تھا؟ بنو امیہ. مکے کا پہلا گورنر بنو امیہ. میرے نبی ان کو مؤذن بنا رہے ہیں، گورنر بنا رہے ہیں، ان کے گھروں کو دار امن قرار دے رہے ہیں. یہ کہتا ہے میری جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل. انا للہ. اور ہمارا نوجوان کہتا ہے بڑا محقق آدمی ہے، بڑی تحقیقیں کرتا ہے. اس تحقیق پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. میں اس تاریخ پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں جو تاریخ صحابہ پہ تبرہ کرتی ہے نا. میں اس تاریخ پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتی ہے. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں. قرآن کے مقابلے میں کسی کو نہیں مانتے. کوئی تاریخ نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں. آپ فتویٰ لگائیں. ایک منٹ واسے مفتی بنو جو تسی نہیں تھے، علماء تھے بیٹھے. میں تاریخ کو نہیں مانتا، میں منکر ہوں تاریخ کا. لاؤ جی فتویٰ، لاؤ جی. کافر ہو گیا، منافق، فاسق، فاجر. میں قرآن کی آیت نہیں مانتا. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ تمہیں اتنی سمجھ نہیں آ رہی؟ تاریخ کو گلے سے لگا رہے ہو. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے. کون سی مکھی بننا ہے؟ شہد کی مکھی بننا ہے. گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پر، اور شہد کی مکھی پھولوں پر، پھلوں پر، سبزے پر. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ صحابہ کے بارے میں قرآن نے کیا؟ کلن کلن. اس کلن کا جو میں نے گولا چلایا تھا نا، ٹھاگ کر کے لگا تو مذاق بنایا. ایک مماتی مولوی ہے وہ پڑھتا ہے کلن کلن، کڑنا میں تیرا کلن. قرآن کی آیت کا مذاق بنایا کلن کلن. میں نے کہا جواب دینا کلن. تو سمانا کرو کلن. معاویہ نہیں، معاویہ نہیں.
نہیں معاویہ نہیں. یا تو کہے وہ صحابی نہیں، کہنا ہمت کرنا، ہمت کر، ہمت کہ معاویہ صحابی نہیں. تو کہہ کے دیکھ، میں بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول پیش کر دوں گا کہ معاویہ صحابی ہے. تو کہہ کے دیکھ. کوئی معمولی آدمی صحابی نہیں کہے گا. کون صحابی کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. لیکن یہ خود مانتا ہے، کہتا ہے میں صحابی مانتا ہوں، ہے تو صحابی. رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں صحابی. میں نے کہا اگر صحابی مانتا ہے نا، یا تو کر انکار، صحابی نہیں. اور اگر تو کہتا ہے صحابی مانتا ہوں تو پھر رب کا حکم مان. کلن مانا کرو، کلن وعد اللہ الحسنى. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. نبی کا ہر صحابی، نبی کا ہر صحابی، نبی کا ہر صحابی سب سے جنت کا وعدہ کیا. رضی اللہ عنہم. پڑھو یار. تو میاں اپنی نبیڑ، تیرے نال مرن تو بعد کی ہونا. تو معاویہ کے کیڑے نکالتا پھرتا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ. اس نے فیصلے کر دیتے رب نے جنت دے. تو میاں اپنی نبیڑ، میں اپنی نبیڑ ہوں. میرے فیصلے پتہ نہیں کیا ہونے ہیں مرنے کے بعد. علماء دیوبند کے کیا ہونے ہیں، علماء اہل حدیث کے کیا ہونے ہیں، بزرگوں کے کیا ہونے ہیں، آپ کے کیا ہونے ہیں. سب کے فیصلے مرنے کے بعد ہونے ہیں. صحابہ کا فیصلہ رب نے اسی دنیا میں کر دیا ہے. اعد لہم جنات، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، جس کا ترجمہ میں کیا کرتا ہوں میرا سونا پیغمبر اسا تا جنت تیاری تیرے صحابہ واسطے کی تھی. ذالک الفوز خدا دی قسم ہے آسمان دنیا نے انبیاء کے بعد اتنے مقدس لوگ کبھی نہیں دیکھے. صحابہ جیسے لوگ کبھی نہیں دیکھے ہیں اور قیامت کی صبح تک دیکھ بھی نہیں سکتے. اتنے عمرہ کرن جاؤ، ہمارا ایک مخصوص طبقہ ہے ہمارے ملک کا، وہ عمرہ کرنے جائیں، وہ تو کہتے ہیں بلائے مدینے والے. مکے والا تو ہے، مکے والا کوئی شے نہیں. ہمیں بلایا کس نے ہے بھئی؟ عمرے کے جو احکام ہیں وہ مکے میں یا مدینے میں؟ حج کے احکام مکے میں. ہاں جب بندہ وہاں پہنچ جائے حج کرے تو بڑی بے وفائی والی بات ہے اور بدقسمتی والی بات ہے کہ بندہ وہاں پہنچ کر مسجد نبوی نہ جائے. یہ تو بڑی بدقسمتی ہے نا، بدبختی ہے بندے کی کہ بندہ وہاں پہنچ کے وہاں نہ جائے. لیکن حج کا تعلق تو اس کے ساتھ نہیں ہے، عمرے کا تعلق بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ واپس جب آتے ہیں نا تو پھر ایک بندے کے کاندھے کو پکڑ کے نہ کہتی ہے میری قسمت ویکھ، میں مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آیا، میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا، میں مسجد نبوی ویکھ کے آیا، میں قبا خندق اوب ویکھ کے آیا. میری اکھاں تے فخر کر، مجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ میں مدینے کی گلیاں دیکھ کے آیا ہوں. تو روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آویں، تیرے پیر زمین تے نہیں ٹک دے. ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحہ کیا کرتے تھے، میرے نبی کے گلے ملا کرتے تھے، سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے اور ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے. تو ان پر تنقید کرتے ہوئے تجھے حیا بھی نہیں آتی. ان جیسے خوش قسمت لوگ آسمان دنیا نے کبھی نہیں دیکھے. وہ بڑے مقدس لوگ تھے. وہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگے. خدا دی قسم، جنت کی حوریں، جنت کی حوریں اپنی آنکھوں کی پلکیں صحابہ کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ ملنا بھی سعادت سمجھتی ہیں. وہ اتنے مقدس لوگ ہیں. قرآن ان کے تذکرے کرتا ہے. میرے آقا نے ان کے تذکرے کیے، میرے آقا نے ان کی تعریفیں کی، میرے آقا نے ان کے لیے دعائیں مانگی.
میرے آقا نے ان سے مسافے کیے، سواری پہ پیچھے بٹھایا، دسترخوان پہ ساتھ بٹھایا، میرے نبی کا بچا ہوا وضو کا پانی اپنے سینے پہ ملا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان جیسا کون ہوگا؟ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو، باشرہ بھی، جن کے چہرے پہ داڑھی ہے، جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں، نمازی بے نماز، جتنے بھی بیٹھے ہو، تمہاری دلی تمنا نہیں ہے کہ کبھی خواب میں نبی پاک کی زیارت ہو جائے؟ نہیں ہے تمہاری تمنا؟ نہیں ہے ہر بندے کی تمنا کہ خواب میں ہی زیارت ہو جائے؟ اور جس کو ہو جائے وہ صبح ایک ایک بندے کو بتاتا پھرتا ہوتا ہے، میں نے خواب میں آقا کو دیکھا ہے، تو خواب وچ ویکھے تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے۔ پاگل آدمی ان پہ تنقیدیں کرتا پھرتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کی راتیں اور دن میرے نبی کے ساتھ گزارے تھے، سبحان اللہ۔ سفر میرے نبی کے ساتھ کیے تھے، میرے نبی کو وضو کروایا کرتے تھے، میرے نبی کے لیے مسواک توڑ کے لایا کرتے تھے، مصلی میرے نبی کا ان کے پاس ہوا کرتا تھا، وضو کا بچا ہوا پانی اپنے سینے پہ مل لیا کرتے تھے، میرے نبی کو دودھ بچاتے تھے تو وہ اس کو پی لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی کم سعادت کی باتیں؟ تو میں نے آج آپ کو سمجھایا کہ اہل بیت کا پہلا مصداق جو ہے وہ کون ہے؟ واجب۔ پھر بیٹیاں بھی کیا ہے؟ بیٹے بھی کیا ہے؟ نواسے بھی، داماد بھی، سارے نواسیاں بھی، نواسے سب اہل بیت میں شامل ہیں، ہم قطعاً اس کے انکاری نہیں ہیں، لیکن آپ یہ ظلم کریں کہ بیویوں کو نکال دیں کہ وہ اہل بیت نہیں، اور اہل بیت صرف 4-5 آدمی ہیں۔ کیوں؟ حضرت علی کی وہ بیٹیاں اہل بیت کیوں نہیں؟ اگر صرف 4-5 آدمی اہل بیت ہیں تو حضرت علی کی بڑی بیٹی زینب کا کیا قصور ہے؟ ام کلثوم کا کیا قصور ہے؟ حضرت حسن کی اولاد کا کیا قصور ہے؟ وہ اسی حیدر کرار کے بیٹے نہیں ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں اہل بیت کا مفہوم بڑا بس میرے نبی کی ساری بیٹیوں کو شامل ہے، میرے نبی کے سارے داماد، میرے نبی کے سارے نواسے، میرے نبی کی ساریاں نواسیاں، یہ سب اہل بیت میں کیا ہیں؟ شامل۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔